अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आने वाले इस हफ्ता 10-16 फरवरी 2025 न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपके सितारे आपकी जिंदगी के हवाले से क्या कहते हैं। अगर आप अपने कैरियर, मुलाजमत, मोहब्बत, सेहत, पैसे से मुतल्लिक जानना चाहते हैं तो मोहतरम बहनों व भाइयों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ये जरूर याद रखिएगा कि मौला करीम आज हम सबके कबीरा व सगीरा गुनाहों को बख्श दे। आमीन सुमा आमीन। नाज़रीन, अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम लिखकर कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो, आमीन। तो अब हम चलते हैं वीडियो के असल मौजू की तरफ के माह फरवरी 2025 के हमारा आने वाला हफ्ता न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कैसा रहेगा। वीकली होरोस्कोप अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी 10 to 16 फरवरी 2025। लव, कैरियर, हेल्थ एंड फ्यूचर होरोस्कोप। इल्मुल-उदाद हफ्तावार जायचा 2025। कैसे जाने अपना असल नंबर। इल्म नजूम में इल्मुल-उदाद हफ्तावार जायचा जानने के लिए इल्मुल-उदाद की बहुत अहमियत है। अदद को इंसान की जिंदगी का अहम हिस्सा माना जाता है। आपकी पैदाइश महीने की किसवीं तारीख को हुई है, इसको अकाई के अदद में बदलने के बाद जो अदद निकलता है वो आपका असल अदद कहलाता है। अदद 1 से 9 के दरमियान कोई भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर आपकी पैदाइश किसी भी महीने की 10 तारीख को हुई है तो आपका असल अदद 1+10 यानी 1 होगा। इसी तरह किसी भी महीने की 1 तारीख से लेके 31 तारीख तक पैदाशुदा लोगों के लिए 1 से 9 तक के लोगों के अदद का हिसाब किया जाता है। तमाम लोग अपना असल अदद जानकर इसकी बुनियाद पर हफ्तावार जायचा जान सकते हैं। अपनी तारीख पैदाइश से जाने हफ्तावार इल्मुल-उदाद जायचा। न्यूमरोलॉजी या इल्मुल-उदाद का हमारी जिंदगी पर गहरा असर पड़ता है। नंबरात का हमारी जिंदगी की तारीख पैदाइश से ताल्लुक होता है। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि किसी शख्स का अदद इसकी पैदाइश की तारीख का सिंगल अदद होता है। ये अलग अलग ग्रहों के असर में आते हैं। जैसा कि अदद 1 का मालिक सूरज है, 2 का मालिक चांद है, 3 का मालिक मुश्तरी है, राहु 4 का मालिक है, 5 का मालिक अतारत है और 6 का मालिक ज़हरा है और 7 केतु के मतहत है। इल्मुल-उदाद हफ्तावार जायचा के तनाजर में ही ज़हल को अदद 8 का मालिक माना गया है। अदद 9 मरीख के मतहत है और इन्हीं सियारों के बदलाव से आपकी जिंदगी में बहुत तरह के बदलाव रूनमा होते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं और इल्मुल-उदाद हफ्तावार जायचा के तहत 10 फरवरी से 16 फरवरी का पूरा अहवाल मालूम करेंगे। अदद 1, अगर आपकी पैदाइश किसी भी महीने की 1, 10, 19, 28 तारीख को हुई है तो हफ्तावार जायचा अदद 1 के मुताबिक हिम्मत और निडर रवैया। इस हफ्ते आप बहुत बहादुर और खुद एतमाद महसूस करेंगे, लेकिन ख्याल रखें कि आपकी बातें किसी के दिल को ना दिखाएं। गुस्से या सख्त लहजे में बोलने से लड़ाई झगड़ा हो सकता है जिससे करीबी रिश्ते मुतासर हो सकते हैं। मोहब्बत और रिश्तेदारी, अपने शरीके या जीवन साथी के साथ नरमी से पेश आएं। इस हफ्ते आप दोनों के दरमियान तल्खी पैदा हो सकती है क्योंकि आप एक दूसरे पर अपनी मर्जी थोपने की कोशिश करेंगे। बेहतर है कि झगड़ों से बचें और रिश्ते में सुकून बरकरार रखने की कोशिश करें। तालीम, अगर आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं या इसमें दाखिला लेना चाहते हैं तो ये हफ्ता आपके लिए अच्छा साबित होगा। तुलबा के लिए वक्त फायदेमंद होगा और तालीमी मैदान में कामयाबी मिलेगी। काम और पेशावराना जिंदगी, दफ्तर या काम की जगह पर आपको लीडरशिप की आदत का मौका मिल सकता है। आपके मशवरे काबिल कदर समझे जाएंगे और आपकी पहचान एक बेहतरीन रहनुमा के तौर पर होगी। इससे आपको इज्जत भी मिलेगी और लोग आपकी राय को अहमियत देंगे। सेहत और तवानाई, इस हफ्ते आप में जोश और तवानाई ज्यादा होगी, लेकिन जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से बचें। अगर आप अपनी तवानाई को सही तरीके से काबू में रखेंगे तो आप ज्यादा बेहतर महसूस करेंगे। खुलासा, ये हफ्ता आपके लिए बहुत मुस्बत साबित हो सकता है, बस गुस्से और जल्दबाजी से बचने की जरूरत है। रिश्तों में नरमी अपनाएं और अपनी तवानाई को सही सिमत में इस्तेमाल करें ताकि कामयाबी हासिल हो। तो प्यारे नाज़रीन, अगर आपको अपने नाम के मुताबिक अदद निकालना नहीं आता तो चैनल पे हमारी वीडियो मौजूद है, आप उससे इस्तेफादा करें। अदद 2, अगर आपकी पैदाइश किसी भी महीने की 2, 11, 20, 29 तारीख की हुई है, हफ्तावार जायचा अदद 2, जज्बाती उतार चढ़ाव। इस हफ्ते को आप अपने जज्बात पर काबू पाने में मुश्किल हो सकती है। आप कंफ्यूज रह सकते हैं और ज़हनी तौर पर थोड़ा परेशान महसूस कर सकते हैं। बेहतरीन होगा आप ध्यान मेडिटेशन पे करें या रूहानी तौर पर सुकून हासिल करने की कोशिश करें। मोहब्बत और रिश्ते, अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए अपनी शरीके या पार्टनर से जज्बाती ताउन तलब करें। किसी भी गलतफहमी से बचने के लिए खुलकर बात करें और एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। तालीम, तुलबा के लिए हफ्ता थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि जज्बात की वजह से तवज्जो भटक सकती है। अपने मकसद पर ध्यान देने के लिए ज्यादा मेहनत करें और गैर जरूरी बातों में ना उलझें। काम और पेशावराना जिंदगी, काम के मामले में कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं। हो सकता है कि आपको अपने सीनियर्स या साथियों से ज्यादा मदद ना मिले, इसलिए बेहतर होगा कि आप झगड़ों से बचें और पुरसुकून रहकर काम करें। सेहत के लिहाज से
یہ ہفتہ کچھ زیادہ اچھا نہیں ہوگا. زیادہ سوچنے اور فکر کرنے سے جسمانی ذہنی دباؤ اسٹریس بڑھ سکتا ہے جس سے جسمانی صحت بھی متاثر ہو سکتی ہے. کوشش کریں زیادہ پریشان نہ ہو اور خود کو آرام دیں. خلاصہ یہ ہفتہ آپ کے لیے جذباتی طور پر چیلنجنگ ہو سکتا ہے. اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھیں, دھیان اور آرام پر توجہ دیں. رشتوں میں غلط فہمیوں سے بچیں اور زیادہ سوچنے سے گریز کریں تاکہ صحت پر منفی اثر نہ پڑے. تو پیارے ناظرین, اگر آپ بھی اپنے نام کے مطابق اپنا لکی عدد نکالنا چاہتے ہیں تو ویڈیو ہمارے چینل پر موجود ہے, لنک بایو میں دے دیں گے. آپ خود اپنے نام کا لکی عدد نکالیں. اب چلتے ہیں عدد 3 کی طرف. اگر آپ کی پیدائش کسی بھی مہینہ کی 3, 12, 21 اور 30 تاریخ کو ہوئی ہے تو روحانی ترقی. اگر آپ روحانی راستے پر ہیں تو یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا. آپ کی روحانی خواہشات پوری ہو سکتی ہیں اور آپ عبادت یا میڈیشن میں مزید ترقی کریں گے. محبت اور رشتے. اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اس ہفتے اپنے شریک حیات کے ساتھ کسی مقدس مقام پر جانے کا موقع مل سکتا ہے. آپ گھر میں کوئی روحانی تقریب جیسے کار کی محفل وغیرہ کروا سکتے ہیں جو گھر میں سکون اور برکت لائے گی. تعلیم. اگر آپ قدیم ادب, تاریخ یا پراسرار میں ریسرچ کر رہے ہیں تو یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت شاندار ہوگا. آپ کو تحقیق میں کامیابی مل سکتی ہے اور نئی دلچسپ معلومات حاصل ہو سکتی ہے. پیشہ ورانہ زندگی. اگر آپ استاد ہیں یا موٹیویشنل اسپیکر ہیں تو یہ ہفتہ بہت اچھا ثابت ہوگا. آپ دوسروں کی رہنمائی کریں گے اور لوگ آپ کی باتوں سے متاثر ہوں گے. صحت کے لحاظ سے یہ ہفتہ بہترین رہے گا. ہلکی اور سادہ غذا کھائیں اور یوگا یا میڈیشن میں وقت گزاریں. اس سے آپ کا مدافعتی نظام یعنی امیون سسٹم مضبوط ہوگا اور جسمانی طاقت میں اضافہ ہوگا. خلاصہ یہ ہفتہ روحانی اور جسمانی طور پر بہت مثبت ثابت ہوگا. عبادات اور میڈیشن یا یوگا اور سادہ غذا پر توجہ دیں تاکہ ذہنی سکون اور جسمانی صحت برقرار رہے. اگر آپ استاد یا رہنما ہیں تو آپ دوسروں کی مدد کر کے خوشی محسوس کریں گے. عدد 4. اگر آپ کی پیدائش کسی بھی مہینہ کے 4, 13, 22 اور 31 تاریخ کو ہوئی ہے تو بے چینی اور ذہنی دباؤ. اس ہفتے آپ خود کو بے چین محسوس کر سکتے ہیں اور زیادہ بات کرنے سے گریز کریں. چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھبراہٹ یا پریشانی ہو سکتی ہے. اگر آپ اپنی مشکلات کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھیں گے تو ڈپریشن کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے مثبت سوچ رکھیں اور خود کو مصروف رکھیں. محبت اور رشتے. اپنے مسائل اور جذبات کی وجہ سے آپ اپنے پارٹنر کی بے عزتی کر سکتے ہیں یا انہیں نظر انداز کر سکتے ہیں. اس سے آپ دونوں کے درمیان جھگڑا ہو سکتا ہے. بہتر ہوگا کہ آپ رشتے کو برابر اہمیت دیں اور کھل کر بات کریں تاکہ غلط فہمیاں نہ بڑھیں. تعلیم. طلباء کے لیے یہ ہفتہ کچھ مشکل ہو سکتا ہے. پڑھائی کے نئے طریقے یا عملی پریکٹیکل تعلیم کو دوسروں کو سمجھانا مشکل محسوس ہوگا. اس لیے دوسروں پر زیادہ توجہ دینے کی بجائے اپنی تعلیم پر فوکس کریں اور خود کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. کام اور پیشہ ورانہ زندگی. اگر آپ کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کر رہے ہیں یا امپورٹ ایکسپورٹ کے شعبے میں ہیں تو یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت اچھا ثابت ہوگا. کاروبار میں فائدہ ہونے کے امکانات ہیں. صحت. اس ہفتے صحت کا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوگا. بس زیادہ سوچنے اور مایوسی سے بچیں کیونکہ اس سے ذہنی دباؤ اسٹریس بڑھ سکتا ہے جو آپ کی مجموعی صحت کو متاثر کر سکتا ہے. خلاصہ یہ ہفتہ ذہنی بے چینی اور دباؤ لا سکتا ہے لیکن اگر آپ مثبت سوچیں گے اور اپنی توانائی صحیح جگہ لگائیں گے تو بہتر محسوس کریں گے. رشتوں میں نرمی رکھیں. اپنی تعلیم اور کام پر توجہ دیں اور غیر ضروری فکر سے بچیں تاکہ ذہنی سکون برقرار رہے. پیارے ناظرین, اگر آپ بھی اپنا لکی عدد نکالنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کا لنک بایو میں موجود ہے, اس سے استفادہ کریں. اب چلتے ہیں عدد 5 کی طرف. اگر آپ کی پیدائش کسی مہینے کی 5, 14, 23 تاریخ کو ہوئی ہے, بات چیت میں احتیاط. اس ہفتے آپ کو دوسروں سے گفتگو کرنے میں مشکل پیش آ سکتی ہے. آپ سچ اور سیدھی بات کرنا پسند کریں گے لیکن خیال رکھیں گے کہ آپ کے الفاظ کسی کو تکلیف نہ دیں. بہتر ہوگا کہ بولنے سے پہلے تول مول کر سوچیں. محبت اور رشتے. اگر آپ کا نیا محبت بھرا رشتہ شروع ہوا ہے تو یہ ہفتہ ایک امتحان جیسا ہو سکتا ہے. اگر آپ اور آپ کے پارٹنر میں سچ میں ایک دوسرے کے لیے محبت اور عزت ہے تو رشتہ مضبوط رہے گا, لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو آپ دونوں رشتہ ختم کرنے کا فیصلہ لے سکتے ہیں. تعلیم. اگر آپ فنانس یا اسٹیٹکس کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو یہ ہفتہ آپ کے لیے اچھا ثابت ہوگا, لیکن اگر آپ ماس کمیونیکیشن یا کسی تخلیقی شعبے میں ہیں تو آپ کو اپنے خیالات کو واضح طور پر پیش کرنے میں دقت ہو سکتی ہے. کام اور پیشہ ورانہ زندگی. یہ ہفتہ کام کے لحاظ سے کچھ سست یعنی دھیما رہے گا. اگر آپ نوکری بدلنے کا سوچ رہے ہیں تو ابھی انتظار کریں اور اپنے منصوبے کچھ وقت کے لیے ملتوی کر دیں. صحت. آپ کو جلد یعنی سکن اور الرجی سے متعلق مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے. خواتین کو ہارمونی تبدیلیوں اور ماہواری سے متعلق مسائل پریشان کر سکتی ہیں. اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں اور متوازن غذا کھائیں. خلاصہ یہ ہفتہ محتاط رہنے کا ہے. بات چیت میں نرمی رکھیں. محبت کے رشتے میں حقیقت کا سامنا کریں اور نوکری بدلنے کے فیصلے کو ابھی روک دیں. صحت پر توجہ دیں, خاص طور پر جلد اور ہارمونی مسائل کے حوالے سے. عدد 6. اگر آپ کی پیدائش کسی بھی مہینے کی 6, 15 یا 24 تاریخ کو ہوئی ہے تو آپ کا لکی عدد 6 ہے. خدمت اور مدد کا جذبہ. اس ہفتے آپ میں دوسروں کی مدد کرنے اور خدمت کرنے کی خواہش بڑھ سکتی ہے. اگر آپ کسی NGO یا فلاحی ادارے ویلفیئر گروپ کے ساتھ کام
کام کر رہے ہیں تو دنیا میں مثبت تبدیلی لانے کے لیے آپ کو سخت محنت کرنا ہوگی۔ محبت اور رشتے، اپنے پارٹنر کے جذباتی اور جسمانی ضرورت کا خیال رکھیں۔ اگر آپ نے ان کی ضروریات کو نظر انداز کیا تو اس سے نہ صرف رشتے میں دوری پیدا ہو سکتی ہے بلکہ ان کی صحت پر بھی برا اثر پڑ سکتا ہے۔ محبت میں توجہ دینا ضروری ہے۔ تعلیم، کریٹیو رائٹنگ، تخلیقی تحریر یا شاعری سیکھ رہے ہیں تو اس ہفتے اپنے خیالات کو واضح طور پر ظاہر کرنے میں مشکل پیش آ سکتی ہے، لیکن اگر آپ پراسرار علوم جیسے ٹیرو کارڈ ریڈنگ، علم نجوم میں دلچسپی رکھتے ہیں تو یہ سیکھنے کے لیے بہترین وقت ہے۔ کام اور پیشہ ورانہ زندگی، آپ کے پاس کیریئر میں ترقی کے نیک خیالات اور منصوبے ہو سکتے ہیں، لیکن ان پر عمل کرتے وقت مشکلات پیش آ سکتی ہیں، اس لیے محنت جاری رکھیں اور مواقع سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ صحت، اپنی صفائی اور صحت کا خاص خیال رکھیں، زیادہ میٹھی اور چکنائی والی چیزیں کھانے سے گریز کریں کیونکہ یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں۔ اپنی ذہنی اور جسمانی ترقی پر توجہ دیں۔ خلاصہ، یہ ہفتہ دوسروں کی مدد اور اپنی ترقی پر توجہ دینے کا ہے۔ رشتوں میں محبت اور خیال رکھیں، تخلیقی سوچ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، کیریئر کے نئے مواقع تلاش کریں اور صحت پر خاص دھیان دیں۔ اب چلتے ہیں عدد 7 کی طرف۔ اگر آپ کی پیدائش کسی بھی مہینے کی 7، 16 یا 25 تاریخ کو ہوئی ہے تو جوش، خوش قسمتی اور روحانی دلچسپی اس ہفتے آپ جوش و خروش سے بھرپور محسوس کریں گے اور خود کو خوش قسمت سمجھیں گے۔ جو بھی محنت آپ نے پہلے کی تھی اس کا اچھا نتیجہ اس ہفتے مل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی روحانی دلچسپی بھی بڑھ سکتی ہے اور آپ ضرورت مندوں کی مدد کرنے کا ارادہ کر سکتے ہیں۔ محبت اور رشتے، آپ کو اپنے جذبات کا اظہار کرنے میں دقت ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ کے پارٹنر کو شکایت ہو سکتی ہے۔ بہتر ہوگا کہ آپ اپنے شریک حیات کی جذباتی ضرورت کو سمجھیں اور ان کے لیے کوئی سرپرائز پلان کریں۔ رشتہ مزید مضبوط ہو۔ تعلیم، جو طلبہ فوج، پولیس یا کسی کمپٹیشن ایگزامز کی تیاری کر رہے ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ کامیابی کا پیغام لے کر آئے گا۔ آپ کو محنت کا بہترین صلہ مل سکتا ہے۔ کام اور پیشہ ورانہ زندگی، یہ ہفتہ آپ کے کیریئر میں ترقی لا سکتا ہے۔ تنخواہ میں اضافہ یا پروموشن ملنے کا امکان ہے۔ آپ کی قائدانہ صلاحیتیں یعنی لیڈرشپ سکلز کو بھی سراہا جائے گا اور آپ کے کام کے طریقے میں مثبت تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ صحت، یہ ہفتہ صحت کے لحاظ سے شاندار رہے گا۔ امیون سسٹم کو مضبوط رکھنے کے لیے متوازن غذا، ورزش اور میڈیٹیشن کو اپنی روٹین میں شامل کریں۔ خلاصہ، یہ ہفتہ کامیابی، خوش قسمتی اور جوش سے بھرا ہوگا۔ محبت میں جذباتی توازن رکھیں، امتحانات میں کامیابی کی امید ہے، کام میں ترقی کے مواقع ہیں اور صحت شاندار رہے گی۔ تو پیارے ناظرین، اگر آپ اپنا لکی عدد خود نکالنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہم نے لنک لگا دیا ہے، اس ویڈیو سے استفادہ کریں۔ عدد 8، اگر آپ کی پیدائش کسی بھی مہینے کی 8، 17 یا 26 تاریخ کو ہوئی ہے تو چڑچڑاہٹ اور صبر کی ضرورت ہے۔ اس ہفتے آپ کو اپنے کام میں تاخیر کی وجہ سے چڑچڑاہٹ اور بے چینی محسوس ہو سکتی ہے، اس لیے خود پر قابو پانے اور روحانی رہنمائی حاصل کرنے پر توجہ دیں۔ دھیان اور مراقبہ کرنے سے آپ کو سکون مل سکتا ہے۔ محبت اور رشتے، اگر آپ محبت کے رشتے میں ہیں تو یہ ہفتہ کچھ بورنگ محسوس ہو سکتا ہے۔ آپ کا بے رخ رویہ اور رومانوی جذبات رد عمل نہ دینا آپ کے پارٹنر کو دکھی اور ناراض کر سکتا ہے۔ شادی شدہ افراد کے لیے بھی تناؤ پیدا ہونے کا امکان ہے، اس لیے اپنے پارٹنر کو وقت دیں اور ان کے جذبات کو اہمیت دیں۔ تعلیم، قدیم ادب، تاریخ، پراسرار علوم یا نجوم میں دلچسپی رکھنے والے طلباء کے لیے یہ ہفتہ شاندار رہے گا۔ آپ کو ریسرچ اور گہری تعلیم میں کامیابی مل سکتی ہے۔ کام اور پیشہ ورانہ زندگی، آپ اپنے کام سے خوشی محسوس کریں گے اور کوئی ایسا قدم اٹھائیں گے جو آپ کو زندگی میں ایک نئی سمت دے سکتا ہے۔ ترقی کے امکانات روشن ہیں، بس صبر اور محنت جاری رکھیں۔ صحت، آپ کا جوش و خروش بڑھ جائے گا جو آپ کی عام شخصیت کے برعکس ہوگا، لیکن اس جوش کو متوازن رکھنا مشکل ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے تھکن محسوس ہو سکتی ہے، اس لیے آرام کریں اور اپنی توانائی کا صحیح استعمال کریں۔ خلاصہ، یہ ہفتہ کام میں ترقی لیکن رشتوں میں چیلنجز لا سکتا ہے۔ اپنی چڑچڑاہٹ پر قابو رکھیں، محبت میں دلچسپی لائیں اور صحت کا خاص خیال رکھیں۔ عدد 9، اگر آپ کی پیدائش کسی بھی مہینے کی 9، 18، 27 تاریخ کو ہوئی ہے تو زندگی کے مقاصد اور احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس ہفتے آپ کو اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے سخت محنت کرنی پڑے گی، لیکن ساتھ ہی اپنے رویے پر قابو رکھنا ہوگا۔ غرور اور ضد سے بچیں ورنہ آپ اپنے قریبی لوگوں کو ناراض کر سکتے ہیں۔ محبت اور رشتے، آپ کا غصہ اور تکبر آپ کی شادی شدہ زندگی پر منفی اثر ڈال سکتا ہے۔ بہتر ہوگا کہ آپ اپنے جذبات پر قابو رکھیں اور غیر ضروری بحث و تکرار سے بچیں تاکہ رشتے خوشگوار رہیں۔ تعلیم، اگر آپ کسی امتحان کے نتیجے کا انتظار کر رہے ہیں تو کامیابی کے امکانات زیادہ ہیں، خاص طور پر پولیس، سیکورٹی فورسز یا دفاعی شعبے کے لیے تیاری کرنے والے طلباء کے لیے یہ ہفتہ کامیابی کا پیغام لا سکتا ہے۔ کام اور پیشہ ورانہ زندگی، قانون، دفاع اور کھیل کے میدان سے وابستہ افراد کے لیے یہ ہفتہ بہت شاندار رہے گا۔ آپ میں قیادت، لیڈرشپ کی صلاحیت ہوگی اور آپ کے کام کی تعریف کی جائے گی۔ صحت، آپ کی صحت اچھی رہے گی لیکن سفر اور ڈرائیونگ کے دوران احتیاط برتیں، کوئی چھوٹی موٹی چوٹ یا حادثہ پیش آ سکتا ہے، اس لیے ہوشیار رہیں۔ خلاصہ، یہ ہفتہ محنت، قیادت اور کامیابی کا ہوگا، لیکن غصہ اور
तकब्बुर पर काबू रखना जरूरी है। मोहब्बत में नरमी, काम में लगन और सफर में एहतियात आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। याद रखें, ये अमूमी जायचा है और हर फर्द की जिंदगी में मुख्तलिफ अवामल असर अंदाज होते हैं। ये जायचे हम इल्म नजूम के हिसाब से और न्यूमरोलॉजी को मद्देनजर रख के आपके लिए लाते हैं, ताकि आप इन पर अमल दरामद करके अपने लिए कोई बेहतर फैसला ले सकें। इस उम्मीद के साथ कि आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आएगी। तो प्यारे नाज़रीन, UMB एस्ट्रोक्विड्स की वीडियोस देखने के लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जो आप हमारी इन वीडियोस को देखकर अच्छे कमेंट्स करते हैं और इनसे कोई फायदे उठाते हैं, तो आपसे छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को मुकम्मल देख के कमेंट में अपनी राय जरूर दें। आप सबका शुक्रिया। अल्लाह आपकी तमाम ख्वाहिशात को पूरा करे और आप सबको दुनिया जहां की खुशियों से नवाजे। आमीन सुमा आमीन। अक्सर पूछे जाने वाले सवालात। इल्मुल-उदाद और सियारों का तल्लुक। अदद 5 के मालिक कौन है? जवाब, अदद 5 का तल्लुक अतारत यानी मरकरी से है। अतारत तेजी, जहानत, बातचीत और कारोबारी महारत का सियारा माना जाता है। अदद 5 वाले लोग ज़हीन, हाजिर जवाब और मुतहरिक होते हैं। नंबर 2, अदद 7 के मालिक कौन है? अदद 7 का हाकिम सियारा केतु है। केतु रूहानी तरक्की, गहरे तजज़िये और गैर मामूली सोच से जुड़ा हुआ है। अदद 7 वाले अफराद फलसफाना मजाज, तहकीक और तजस्सुस रखने वाले होते हैं। सवाल नंबर 3, अदद 6 वाले हामलीन कैसे होते हैं? जवाब, अदद 6 का तल्लुक ज़हरा यानी वीनस से है, जो मोहब्बत, खूबसूरती और आसाइशों का सियारा है। इस अदद के हामिल अफराद खूबसूरत चीजों, लग्जरी लाइफ और फनून लतीफा की तरफ ज्यादा माइल होते हैं।